پاکستان کے قومی ترانے کا مفہوم تحریر کیجیے۔ قومی ترانے کا مفہوم: قومی ترانہ کسی قوم کی جدوجہد اور اس کے عزم کا ترجمان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کی قومی علامت میں قومی ترانے کو امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جو اس کی شناخت اور اس کے مقاصد کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ قومی ترانہ جہاں قوم کے لوگوں کی روایات اور اقدار، عقائد و نظریات بیان کرتا ہے، وہیں یہ ملک و قوم کے عظیم ورثہ، تاریخ اور قوم کی آن بان شان کی بھی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی شاعری اور دھن لوگوں کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کرنے کے لیے معقول اور موجب ٹھہرتی ہے، اور بسا اوقات قومی ترانے کے الفاظ کے بجائے صرف دھن بھی بجائی جاتی ہے، اور اس کا احترام بھی بیان اسی طرح کیا جاتا ہے جتنا کہ شاعری کے لفظوں کا۔ قومی ترانے کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ اسے کھڑے ہو کر مؤدب انداز میں سننا اور پڑھنا ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کرنے میں 3 ماہ اور دن رات کی محنت لگی۔ 14 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان پر قومی ترانہ سنایا گیا۔ 1 منٹ اور 20 سیکنڈ کے دورانیہ پر مشتمل پاکستان کا قومی ترانہ دنیا کے بہترین قومی ترانوں کی فہرست میں شامل ہے۔ پاکستان کی قومی علامت کا تعین کیا گیا۔ اسی ضمن میں اس کے نظریہ حیات کی ترجمانی، اس کے مقصد کی یاد دہانی اور اس کے لوگوں کی روایات، حب الوطنی اور عقائد کی نمائندگی کے لیے اس وقت کے مایہ ناز شاعراء نے ترانے تحریر کیے، جن میں سے ابو الاصل حفیظ جالندھری کی پرمعز نظم پاک سرزمین کو قومی ترانے کی حیثیت ملی۔ ترانے کے ترنم کے لیے احمد غلام علی جھانگا کی دھن کو منتخب کیا گیا۔ پاکستان کے قومی ترانے کی سلیس تفہیم و تفسیر: کسی تحریر کے پڑھنے، سننے یا دہرانے کا لطف اس وقت دوبالا ہوتا ہے جب اس کو پڑھنے والا اس تحریر کے ہر لفظ کے معنی سے آشنا ہو۔ بچپن سے طلبا کو تعلیمی اداروں کی اسمبلیوں میں قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے، اور بحیثیت پاکستانی عوام ہم سب کو پاک سرزمین شاد باد حفظ ہے، جبکہ ہر قومی و ملی تقریبات میں ہم اسے پوری عقیدت کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سے اس کا مطلب پوچھا جائے تو 100 میں سے 90% لوگ اس سے ناواقف ہوں گے، جو کہ عدم دلچسپی کے باعث ہے۔ اس ضمن میں ذیل میں قومی ترانہ کا مختصر تفہیم و تفسیر کی گئی ہے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ اے سرزمین پاک تو خوشحال رہے، اے حسن وطن تو شاد و آباد رہے۔ پاک سرزمین اپنے آپ میں ایک راز رکھے ہوئے ہے، جو کہ اس کے نظریے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ پاکستان فارسی کے 2 لفظ پاک و ستان سے مل کر بنا ہے،
جس کا عربی ترجمہ پاک مدینہ بنتا ہے۔ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ قومی ترانے کا آغاز لفظ پاک سے ہوتا ہے، جسے ادا کرتے ہی ذہن میں اس ملک کا نظریہ اور مقاصد جاگزیں ہو جاتا ہے۔ پاکستان قدرت کا ایک عظیم و حسین شاہکار ہے۔ یہاں قراقرم کے اونچے پہاڑوں سے لے کر کراچی کا ساحل ہے، پنجاب کی زرخیز زمین ہے اور بلوچستان میں نایاب پتھروں اور قیمتی دھاتوں کے پہاڑ ہیں۔ سرگودا کے ٹھنڈے صحرا سے لے کر تھر کا گرم ریگستان ہے۔ چٹانوں اور پتھروں سے گھرے راستے ہیں، شور مچاتی خوبصورت آبشاریں ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر موسم اور ہر منظر سے قدرت نے اس ملک کو نوازا ہے۔ جب ہم کشور حسین کی بات کرتے ہیں تو نگاہوں میں پاکستان کا یہ قدرتی حسن عیاں ہو جاتا ہے۔ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، اے پاکستان کی زمین تو عالی شان عزم کا نشان ہے۔ برصغیر میں 712 میں محمد بن قاسم نے آ کر سندھ فتح کیا اور یہاں لوگوں کو راجہ طاہر کے ظلم و جبر سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر فتح کیا اور وہاں کے غریب عوام کی داد رسی کی۔ المختصر یہ کہ مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے خوب ترقیاں کیں، لیکن پھر دین کو چھوڑ کر دنیا کی خاطر جب جاؤ منصب رہ گیا تو دور زوال کا آغاز ہوا اور 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نظر بند کر لیا گیا۔ مسلمان انگریزی سامراج کے پیروں تلے دبے کچلے مرے مٹے، پھر ڈھارس بندھی تعلیمی میدان میں آگے آنے لگے، حتیٰ کہ 1906 میں مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنا لی اور 7 سال بعد مرد قلندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جماعت کا بیڑا اٹھایا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کی طاقت سے اس قوم کو خواب گراں سے بیدار کیا اور انتھک محنت، بے حساب قربانیوں اور عصمت دریوں کے بعد بالآخر رب ذوالجلال کے نام پر پاکستان عرض وجود میں آ گیا۔ حفیظ جالندھری نے اس عرض وطن کو ایک بلند اور شاندار داستان عزم عالی شان کی نشانی قرار دیا ہے۔ مرکز یقین شاد باد، اے ہمارے یقین کے مرکز، تو شاد و آباد رہے۔ پاکستان کے قیام کی جدوجہد کے دوران جو نعرہ سب سے زیادہ عوام اور اس کے لیڈرشپ میں مقبول تھا وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ قرارداد پاکستان نے بھی دو قومی نظریے کو واضح کر دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا ایک بڑا حصہ اس یقین کی وضاحت کرتا ہے جس میں انہوں نے
واضح کیا ہے کہ اسلام نے آزادی، مساوات اور اخوات کا حکم دیا ہے۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام۔ اس پاک سرزمین کا نظام عوام کی بھائی چارگی کی قوت سے ہے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، اور قرآن نے بھی واضح اعلان کر دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس اخوت اور بھائی چارے کو استوار کرنے کی وجہ دلوں میں محبت کا قیام تھا، جس کے طفیل معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہے۔ اسی رہنما اصول کو اس پاک سرزمین کے آئین، نظم و ضبط اور دستور کا بنیادی جز بنایا گیا ہے تاکہ محبت اور امن کی فضا برقرار رہے اور معاشرے کو نفاق و تفریق کی آلودگی سے پاک رکھا جائے۔ قوم ملک سلطنت پائیدار زندہ باد۔ اے قوم ملک سلطنت، تو ہمیشہ قائم رہے، روشن رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے متعلق فرمایا تھا کہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا اس بات پر پختہ اعتقاد تھا کہ یہ ملک خدا داد ہے اور اس کی بنیاد کلمہ طیب پر رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی پاکستان کو ختم کرنا چاہے تو وہ خود ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کا مرز وجود میں آنا اٹل ہے، اور اس بات کی تصدیق ڈاکٹر ایلن کیسر نے کی ہے۔ 1934 میں قائد اعظم جب مایوس ہو کر لندن روانہ ہو گئے تو وہاں آپ کو حضور رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو واپس جانے کا حکم دیا اور آپ کو پاکستان کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ شاد باد منزل مراد، ہماری منزل مراد تو شاد رہے، آباد رہے۔ اس منزل مراد کے پانے والوں تم خوش و آباد رہو۔ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس ملک کے پرچم پر جو ستارہ ہے اور ہلال نیا چاند، اس کی ترقی اور خوشحالی کا رہبر ہے۔ اس پرچم پہ موجود ہلال کوئی عام علامت نہیں ہے، اس ہلال کو اکثر ہم مسلم ممالک کے جھنڈوں اور مسجد کے میناروں پر بنا دیکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترجمان ماضی، شان حال، جانے استقبال۔ یہ پرچم ہمارے ماضی کا ترجمان ہے، ہمارے حال کی شان ہے اور ہمارے مستقبل کی جان بھی یہی ہے۔ قومی ترانے کے اس فقرے کو پڑھ کر ذہن میں مسلمانوں کا روشن دور یاد آ جاتا ہے۔
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، ان سے سلطان صلاح الدین ایوبی تک، ان سے سلطان محمد غزنوی اور پھر محمد بن قاسم سے اورنگزیب عالمگیر کے ادوار کی ترقی و کمال یاد آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی شان اسی میں ہے کہ ہم اپنی تاریخ یاد رکھیں، علم کی شمع سے اپنے قلوب و اذہان کے اندھیرے سائے مٹائیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو کر اس ملک کے باقیوں کے لیے رہبر بنیں۔ جان استقبال حفیظ جالندھری نے اس ترانے میں یہ فقرہ لکھا تو انہیں اسے ہٹانے یا تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ سایۂ خدائے ذوالجلال، اس پرچم پر ہمیشہ خدائے ذوالجلال کا کرم بنا رہے۔ تھینک یو۔